السلام علیکم، میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم اسکوائر ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فدا باسی صاحب، تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ چند روز سے جو ہے صحت اور ماحولیات کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آپ کی زیادہ تر دیکھنے کو آ رہی ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان دو موضوعات پہ سب سے زیادہ آپ کا فوکس کیوں ہے؟ دیکھیے نادیہ، بات یہ ہے کہ جان ہے تو جان ہے۔ جب آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، آپ صحت مند ہوں گے، تو تبھی آپ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ بہتر زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے میرا فوکس جو ہے، چونکہ صحت کے لیے جو ہے وہ اسپتال، بڑے بڑے سرکاری اسپتال موجود ہیں۔ اگر ان سرکاری اسپتالوں کا سسٹم ٹھیک ہوگا تو لوگوں کا علاج معالجہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح ماحولیات کے لیے ایک ادارہ ہے، ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ، جسے سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی بھی کہتے ہیں۔ اس کو ان شارٹ یعنی اس کا ایبریویشن جو ہے وہ سیپا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے کے لیے وہ اقدامات کریں۔ تو چونکہ یہ دونوں ادارے بہتر کام نہیں کر رہے، تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسی چیزوں کی نشاندہی کریں جو اس میں کمی کوتاہی ہیں، تاکہ لوگوں کو بہتر صحت کی سہولیات اور ماحول بہتر مل سکے۔ بالکل۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ محکمہ صحت اور سیپا کے حوالے سے جو خبریں آپ کی طرف سے آتی ہیں، اس میں بار بار نان کیڈرز کے حوالے سے جو ہے ذکر ہوتا ہے، تو آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ نان کیڈرز جو ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ جی یہ نان کیڈرز ایسے ہیں کہ جیسے ایک بندہ کوئی کام نہیں جانتا تو اس کو وہ کام دے دیا جائے کہ آپ یہ کام کریں۔ یعنی اس کی مثال ہم ناظرین کو عام فہم میں، عام انداز میں یوں سمجھا سکتے ہیں کہ فرض کیا ایک بندہ جو ہے وہ ٹرک ڈرائیور ہے، تو ہم اس کو جہاز چلانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو وہ نان کیڈر اس طرح سے، نان کیڈر کے لیے سپریم کورٹ کے جو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے احکامات ہیں کہ کوئی بھی ملازم جو ہے صرف وہی کام کرے گا جس کے لیے وہ بھرتی ہوگا اور جس کے لیے اس کی اسپیشلٹی ہوگی۔ وہ کوئی دوسرا کام یا دوسرے عہدے پر تعینات رہ کے فرائض انجام نہیں دے سکتا جو اس کے متعلقہ عہدہ نہ ہو، غیر متعلقہ ہو۔ تو ایسے تمام افسران اور ملازمین جو اپنے عہدوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، تو انہیں ہم نان کیڈرز کہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے کا یہ فیصلہ ہے، تو اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار اگر ہم اوپر کی سطح پہ بات کریں تو اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے، اور ظاہر ہے گورنمنٹ کو افسران چلاتے ہیں جن کو مختلف اداروں میں ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں، تو وہ چلاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا مطلب ہم پھر اس کو اگر ذیلی انداز میں لیں گے یا اس کے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، تو وہ افسران ذمہ دار ہوتے ہیں جو ان ملازمین کے امیڈیٹ باس ہوتے ہیں، یعنی جن کے نیچے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ذمہ دار ہوں گے اس کے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کہ نان کیڈرز پر جو تعینات جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کا ان عہدوں میں کیا کیا انٹرسٹ ہوتا ہے، کیا دلچسپی ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ زیادہ تر جو نان کیڈر ملازمین ہیں یہ سیاسی اثر رسوخ والے ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے پرکشش عہدوں پہ اور ایسے عہدوں پہ تعینات ہوتے ہیں جہاں پہ آمدنی کے ناجائز ذرائع ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیڈر ملازمین جو اس کے اہل ہیں ان کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ یہ لوگ آئیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ مال بنا سکیں۔ صحیح۔ جو سر مجھے ذرا یہ بتائیے کہ نان کیڈرز جو ملازمین ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اصولی طور پہ تو جو ان کا امیڈیٹ باس ہے یا جو ادارے کا سربراہ ہے اس کو کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی ان کی معاونت کر رہا ہے، ان کی سہولت کاری کر رہا ہے، اور وہ خود بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ جو ان کا افسر ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ وہ افسران یا ان کے اوپر والے افسران جو ہیں وہ اس کے خلاف کارروائی کریں اور سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنائیں،
لیکن اگر کوئی وہاں کا ملازم یا کوئی ایسا شہری جو براہ راست ان معاملات سے متاثر ہو رہا ہو تو وہ بھی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، تو اس پہ فوری فیصلہ چند دنوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ بہت شکریہ فدا عباسی صاحب آپ کے وقت کا، اور آپ نے بڑی جو ہے بڑی کارآمد باتیں کی اس حوالے سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے سینئر صحافی فدا عباسی صاحب، اور ان سے ہم نے بات کی۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو نادیہ، بہت شکریہ۔